بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عبارت میں تو جمع بین التحقیق والمجاز لازم آتا ہے، جو جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں، صرف صوافی رحمۃ اللہ جائز کہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ تو لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں کوئی تصریح منقول نہیں، بلکہ صوافی نے اس کے بعد مسائل سے اس کا استنباط کیا ہے۔ جواب: علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں بین التحقیق والمجاز نہیں ہے، اس لیے کہ تقدیر عبارت یہ ہے: کان ابن ناطور صاحب ایلیاء و صاحب ہرقل، مخاطب کے فہم اعتماد کرتے ہوئے اختصاراً دوسرے صاحب کو حذف کر دیا گیا ہے، لہذا ایک ہی لفظ سے حقیقی اور مجازی معنی مراد ہیں، اور صاحب ہرقل میں حقیقی معنی صاحب کا لفظ دو جگہ ہے، ایک سے مجازی دوسرے سے حقیقی معنی مراد ہے۔ پھر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع بین التحقیق والمجاز جیسی محال چیز کا ارتکاب سے حذف عبارت اولا ہے۔ جواب: یہاں صاحب کے معنی ایک ہی ہے، صرف نسبت کا فرق ہے۔ صاحب کے معنی والا کے ہیں۔ اگر لفظ صاحب کی نسبت کسی ملک یا شہر کی طرف کر دی جائے تو اس کے معنی حاکم کے ہو جائیں گے، اور اگر کسی انسان کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس کے معنی ساتھی اور رفیق کے ہوں گے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ایلیا اور ہرقل والا کریں گے۔ فلاں اسکال سقف علی نثار الشام، اور شام کے نثاری کا پادری تھا۔ سقف چند طرح پڑھا جاتا ہے، مرفوع صورت میں اسم ہے اور مبتدا محذوف کی خبر ہے، اسم ہے اور کان ابن ناطور کی خبر ہے۔ تیسرے یہ صورت یہ ہے کہ فعل مجہول ہے، اس صورت میں ترجمہ ہوگا: شام کے نثاری کا مقتدی یعنی پادری بنا دیا گیا۔ پھر اس میں مختلف اقوال ہیں کہ افعال سے، باب تفصیل سے، حمزہ کے ساتھ اور بدون حمزہ وغیرہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمزہ اور فا کی تشدید زیادہ مشہور ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہو منصوب علی انہ خبر کان، یعنی اس کوفہ ہین قدم ایلائی ہرقل کے جو کیسرا کے مقابلے میں کامیابی ہوئی تو ایفا نظر کے لیے بیت المقدس پہنچا۔ فقال بعض بطارقۃ اور بطارق بفتح الباء جمع ہے، بطریق کسرہ با کی، فوج کا جرنیل، اور یہ بطریق بھی نصارہ کے یہاں ایک منصب اور عہد کے طور پر مستعمل تھا، جیسے پوپ، اسقف اور کاہن۔ وکان ہرقل حذاء ینظر فی النجوم، اور ہرقل کا کاہن تھا اور علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ حذاء بفتح الحاء اور المہمل و تشدید ذا اور معجمہ اصل میں اس کو کہتے ہیں جو قیافہ اور قرائن سے معلوم کر لیتا ہے، اور اسی کو کاہن بھی کہتے ہیں۔ کہانت کبھی فطری ہوتی ہے جو قیافہ قرائن سے معلوم کر لیتا ہے، کبھی نجوم یعنی ستاروں کے ذریعے سے، کبھی شیاطین کے اس کے تابع ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی خبر بتا دیتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے لوگوں کو بالعموم کاہن کہتے ہیں۔ اب اگر ینظر فی النجوم کو حذاء کی صفت قرار دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہرقل کی کہانت علوم نجوم کے ذریعے تھی، شیاطین سے متعلق نہ تھی۔ اور اگر ینظر فی النجوم کی حذاء کی صفت نہ قرار دیں بلکہ خبر ثانی کہیں تو مقصد یہ ہوگا کہ ہرقل فطری طور پر کاہن تھا اور علم نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔
اتی ہرقل برجل، ممکن ہے کہ یہ قاصد عدی بن حاتم ہو جو اس وقت نصرانی تھے، یہ ہرقل کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد حضرت ہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے گئے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ ہیہ اور عدی ساتھ ساتھ پہنچے تھے۔ ارسل بھی ملک الغسان، اس ملک غسان سے مراد وہی عظیم بصرہ ہیں جو حارث بن ابی سمر غسانی، ملک کھٹان قدم زہر، ملک بفتح المیم ملک اور بکسر اللام بھی پڑھا گیا ہے، اور میم ملک بضم المیم اور سکون اللام بھی پڑھا گیا ہے قیس۔ اصل ترجمہ یہ ہوگا کہ ملک کھٹان کا غلبہ ہونے والا ہے، لیکن تحقیق وقوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہرقل نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، یا یہ کہا جائے کہ ملک الکھٹان کے غلبہ کی ابتدا ہو چکی، اشارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ثم كتب ہرقل الى صاحب له سیمی ضیاء ترک الاسقف قیس، پھر ہرقل نے رومیہ کے اپنے ایک دوست سغاتر کو لکھا جو علم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ جب ہرقل کا خط زغاتر کے پاس پہنچا تو زغاتر اس کو پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا، لیکن قوم نے اس کو وہیں قتل کر دیا۔ فلم یرم یعنی بفتح الیاء وکسر الراء، یرم ہمز بکسر الحاء، ابھی ہرقل ہمز سے کہیں گیا بھی نہ تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا جواب آ گیا۔